دیکھتے ہیں، کیا گھروں میں کرسمس ٹری سجانے یا چرنی سجانے یا لائٹ لگانے سے ہی کرسمس ہوتا ہے؟ بیٹے یہ ساری چیزیں سمبولیکل ہیں، نہ بھی لگائیں تو تب بھی کرسمس سیلیبریٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جتنی بھی چیزیں علامتی طور پر ہم لگاتے ہیں گھر میں، اس کے پیچھے بہت سارے مطلب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، کرسمس ٹری لے لیتے ہیں، باقی گاہے بگاہے جتنے بھی ہیں سمبلس ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ کرسمس ٹری یہ کیوں لگایا جاتا ہے گھروں میں؟ مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی تھا، کیا کہ خدا کو پیار کرے اور انسان کو یعنی ہمسائے کو۔ اور کرسمس ٹری یہ 11ویں 12ویں صدی یا 16ویں اس میں ایک مقدس گزرے ہیں، مقدس فرانسیس آف اسیسی۔ مقدس فرانسیس آف اسیسی یعنی یسوع مسیح کا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ چہیتا شاگرد تو نہیں لیکن اس کا پیروکار ہے۔ اسے مسیح کی طرح 5 زخم ملے تھے اور وہ شہزادہ تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت، اپنا عیش و آرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسیح کو اپنایا اور مسیح کی زندگی اس نے جاری اور ساری رکھا۔ وہ کیونکہ نیچر سے پیار کرتا تھا، فطرت سے، وہ ہر چیز کو یعنی دھوپ کو اپنی بہن کہتا، سورج کو اپنا بھائی کہتا، یعنی فطرت کی جو بھی چیز تھی اس کو وہ رشتوں میں باندھ دیتا، اور وہ پرندوں سے باتیں کر سکتا تھا، جانوروں سے ہم کلام ہو سکتا تھا اور اس کی بات سمجھتے۔ اور یہ تاریخ کا بہت بڑا معجزہ اور واقعہ ہے کہ انسان غیر زبان جو بے زبان لوگ ہیں ان کی زبانیں سمجھتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ اپنی پیار محبت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ پیسفل انسان تھا۔ پرندے ہمیشہ اس کے سر پر اوپر نیچے بیٹھتے، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کے دل میں غریبوں کے لیے بڑا احساس تھا۔ تو اب ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ میں آپ کو اگر کوئی پیسے 10 روپے بھی دیتا ہوں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پبلک کیا جائے، اس کو بتایا جائے، نمائش کی جائے، میں بتاؤں، شور ڈالوں کہ بھائی میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو دیا ہے۔ بالکل۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سمبولیکلی ایک، جیسے یہ ہمارے ہم ایبٹ آباد ایریا میں رہتے ہیں، سارا ماؤنٹن ہے اور خوبصورت درخت ہے یہاں پر، گرین، سارا سال گرین رہتے ہیں، کاٹ بھی دیں تو وہ بھی اتنی آسانی سے اس کا گرین کلر نہیں جاتا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سدا بہار ہونا، ہمیشہ زندگی رہنے والا۔ اس نے بس جنگل میں گیا تو سوچتا رہا کہ مسیح بھی ہماری زندگی میں ایسے ہی ہے، سدا بہار، نہ ختم ہونے والی برکات دینے والا۔ تو اس نے وہ درخت کو کاٹ کر لا کر اس کو سجایا، اور لیکن اس کے نیچے اس نے کیا کیا، اس نے خوبصورت تحفے تیار کیے، گفٹ تیار کیے، گفٹ تیار کر کے اس نے اس کے نیچے رکھے۔ اور اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا پتہ تھا کہ کس کو کیا ضرورت ہے، تو وہ ان کو بلاتا اور ان کو بلا کر وہ ان کے بچوں کے ساتھ ایک گیم کرتا یا ویسے کرتا کہ اچھا ہم آپ کے ساتھ یہ گیم کھیلتے ہیں کہ جو جیتے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو وہ گفٹ جو نیچے لگانے ہیں، رکھنے ہیں، وہ یہ مقصد ہوتا جو بھی بچہ جیتتا اس کو وہ فوراً اٹھا کر دے دیتا، غریب فیملیز کو بھی بلاتا۔ اس طرح بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہوتی کہ ہم کسی سے مانگ کے چیز کے نہیں لائے، کسی نے ترس کھا کے ہمیں نہیں دیا، ہم جیت کے لائے ہیں، یہ ہمارا حق تھا۔ بالکل۔ اور اسی طرح کا یعنی کہ اس نے یہ ایک سسٹم شروع کیا، اور یہ کرسمس کے دنوں میں اس نے یہ سسٹم شروع کیا کہ دیکھو یہ درخت ہے، درخت پھل دیتا ہے، اور جو آپ کام کرتے ہیں یا جیتتے ہیں اس نتیجے میں آپ کو یہ ملتا ہے۔ تو اس طرح وہ سارے گفٹ جو تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ یہ اس دور سے لے کر آج کے دور تک ہم جو فادرز اور سسٹرز اور یہ لوگ جو ریلیجس لوگ ہیں، یہ اپنے گھروں میں ٹری اسی طرح لگاتے ہیں اوریجنل، تاکہ لوگوں کی اس کے نیچے سے یا اس کے اوپر درخت میں وہ گفٹ لگا کر غریب لوگوں کی، مستحق لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ گو کہ اس کی مسیح کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اگر لگاتے ہیں اس نیت سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر تو بہت اچھا۔
لیکن آج کل جو آرٹیفیشل بازار سے مل رہے ہیں وہ آرٹیفیشل پوسٹ پہ ساری ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آپ کسی کو دے تو نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کی روحانیت کے لحاظ سے اگر ایسا لگانا ہے تو پھر نہ ہی لگائیں. صحیح. لیکن لوگ لگاتے ہیں شو کے لیے، گھر کو بس خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن کسی کی زندگی اس سے آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو پھر جو ہے اس سے بڑی کوئی اور ڈیکوریشن ہو نہیں سکتی. اس کنسپٹ میں اگر آپ لگاتے ہیں تو میں تو انکریج کروں گا کہ آپ کو لگانا ہے، لگائیں اس کے نیچے، لیکن آپ کم از کم 10 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، 5 لوگوں کی، 2 لوگوں کی کم از کم مدد کرتے ہیں، اتنے ہی گفٹ اس کے نیچے رکھے جتنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بہت ساری سمبولیکل چیزیں ہیں، جیسے کرسمس بابا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی تھیلا ہوتا ہے. بالکل. کسی کو دینا ہے، کرسمس پر لینا نہیں ہے، دینا ہے. تو دینا ہے، گفٹ دینے ہیں، بانٹنا ہے، شیئر کرنا ہے اور مدد کرنی ہے. تو یہ جتنے بھی نشانات ہیں، کرسمس بیلز ہیں، کرسمس بابا ہے، کرسمس ٹری ہے، کرسمس سٹارز ہیں، ہر ایک کے اندر علامتی طور پر کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہے. یہ ان چیزوں کو استعمال کیا گیا. بالکل. ادروائز یہ نہ بھی لگائے تب بھی کرسمس ہوگا، صحیح. تب بھی مسیح آئے گا، لیکن یہ کرسمس پھیکا پھیکا لگے گا. اب کیک دیکھ لیں، اب تو خیر دوسری قومیں بھی کیک کاٹنا شروع ہو گئی. کیک کیا کرتے ہیں، کیک کاٹ کے اسے کسی ڈبے میں تو نہیں رکھ دیتے، کیا کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے شیئر کرتے ہیں. ہیں، بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں. اور کیک خوشی کی علامت ہے. کب کاٹتے ہیں، جب آپ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کرسمس کیک ہے، کارڈس ہیں، گریٹنگس ہیں، اور کرسمس کینڈلز. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فلمس میں دکھاتے ہیں کہ ایک ایلفس ہوتے ہیں، یعنی کہ کرسمس بابا ہوتا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے ساتھ میں دکھاتے ہیں، وہ ایسے اردو میں تو کہتے ہیں ڈانگری ٹائپ ہوتے ہیں، ایک سویٹ ہوتی ہے اس طرح ہاکی کی طرح بنی ہوتی ہے. بالکل. وہ کھاتے ہیں. وہ بھی وہ سب سے سستی ہوتی ہے، آسانی سے کسی کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بے شک یہ جتنی بھی سمبلس ہیں، دیز سمبلس آر انوینٹیڈ اور کریٹڈ بائی پیپل. یعنی جیسے میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، یہ اور کر سکتے ہیں. ایک واقعے کے ساتھ سمجھ آ جائیں. ایک بیوہ تھی، تو ہر سال بیوہ کی مدد کی جاتی ہے. تو لوگ بیوہ کو کیا کرتے ہیں، وہ پروگرام کرتے ہیں تو تصویروں والا پہلے کھڑا کرتے ہیں. بالکل. اور تصویریں کھینچتے ہیں تاکہ اس کی مدد کی جائے، بتایا بھی جائے کہ اس بندے یا بندی نے ان کی مدد کی ہے. ایسے. تو لیکن ہم نے ایک دفعہ ایک بیوہ کی مدد کی، لیکن اس طریقے سے نہیں کی. ہم بڑا سا کیک لے گئے، ہمارے کلچر کے مطابق. تو وہ بھائی ہے یا باپ ہے، وہ کرسمس پر اپنی بیٹیوں کو کرسمس دیتا ہے. ہمارے ادھر معاشرے میں سے عید کہتے ہیں، جی عید دے کے آؤ. عید میں ہوتا کیا ہے، لڑکی کے لیے یا بیٹی کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، اس کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اور اس کے کم از کم جو کرسمس کے دنوں میں وہ کھانا پکانا کرے گی، وہ سارا سامان وہاں پر لے کر جاتے ایسا ہی ہیں. ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم یا میں یا آپ کسی غریب کے اوریجنل بھائی یا باپ تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان دنوں میں اگر اس کا باپ اور بھائی نہیں ہے تو ہم میں سے کیوں نہیں کوئی باپ یا بھائی کا کردار ادا کرتا. تو ہم نے اسی طرح کیک لیا، اس کے گھر گئے اور اس کے بچوں کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ لو، یہ کرسمس پہ تمہاری عیدی ہے. جو راشن پورے مہینے کا تھا وہ ہم نے لیا اور اس کے گھر میں چھوڑا. کیک کاٹا، کہا کہ چائے بناؤ، ہم چائے پئیں گے، کیک کھائیں گے. اور پھر اس کے بعد اسے کپڑے دیے جیسے باپ اور بھائی دیتا ہے. تو وہ خاتون ہمیں چائے پلانے کے بعد کیک کاٹ کے محلے میں بھاگ گئی، دروازہ نوک کر کر کے بتا رہی ہے، دیکھو جی فلانا فادر میرا باپ بن گیا، فلانا فادر میرا بھائی بن گیا، میرے لیے وہ یہ لے کے آئے، یہ سوٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوٹ لے کے آئے ہیں، یہ نے میرے بچوں کو پیسے دیے ہیں، عیدی دی ہے، یہ دیکھو یہ میرا کرسمس آیا، یہ راشن دیا ہے. تو وہ خوشی سے پورے محلے کو بتا رہی ہے کہ میری اس طرح مدد ہوئی ہے. صحیح. اب آپ اسے کوئی دیتے ہیں ساری چیزیں، بے شک ہم سے زیادہ دے دے، لیکن آپ اسے بتائیں گے کہ یہ وہ غریب عورت تھی جس کی ہم نے مدد کی. بالکل. وہ بیچاری منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی کہ دیکھو مجھے نشر کر دیا کہ میرے پنجابی میں کہتے ہیں اسے سفید پوشی نا، اردو میں پنجابی میں، کہ سفید پوشی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ غریب ہے. بالکل. لیکن جب نشر کر دیتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو کرسمس پر ایسے
خود سے کریٹ کی ہوئی رسم و رواج، سمبلز، نشانات سے یہ مدد کرتے ہیں. تو لیکن ان کا مسیح اگر کہے تو مسیح سے کہے کہ کوئی ضرورت نہیں کرسمس ٹری لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں سینٹا کلوز بلانے کی، بالکل. کوئی ضرورت نہیں، جب ان کے پیچھے دوسروں کی مدد کرنے کا کنسیپٹ نہ ہو تو. ٹھیک ہے.